ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عسر في الأزهر ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه. والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه ولا يضر تفجر أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وبرك شجر. والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من ماء له وصفان سقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له وبظهور وصفين من ماء له ثلاثة كالخل. والغلبة في الماء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہو جاتا ہے پانی. یہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے؟ جن پیچھے ذکر ہے نا، پانی مستعمل جو خود طاہر ہے تو مطہر نہیں ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ اور ہو جاتا ہے پانی مستعمل صرف اس کے جدا ہونے سے جسد سے. پانی جسم کو جدا ہو گیا ہے تے اگرچہ نہ ٹھہرے کسی محل میں صحیح پر، اگرچہ تھلے مٹی تے کسی برتن جو نہیں پہنچا، جدا ہوندیاں نال ہی کی ہو گیا. اچھا جی، جس لئے پانی بدن تے ٹریا ہے تو ہن بھی تے نال لگ گیا، ہنے مستعمل ہونا چاہیے، ہنے. اور استعمال یعنی مستعمل ہونا، اور مستعمل ہونے کے حکم کا سکوت انفصال سے پہلے تطہیر کی مجبوری کی وجہ سے ہے. پانی نال لگ دے کدے مستعمل ہو جاوے تو وضو غسل ہو ہی نہیں سکتا. لہذا بدن دے اتے جب تک ٹردا پے اس وقت تک تطہیر دی مجبوری دی وجہ تو وہ مستعمل نہیں، اور نئی ضرورت پانی کے جدا ہونے کے بعد گھر بھی کوئی ضرورت ہے، لہذا بھی ہن مستعمل ہونا چاہیے. ہن اللہ صحیح ہے، نظر آ رہی کچھ ہے؟ وہ ہے جس پر عامہ ہے. کثرت علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ پانی محل سے جدا ہوتے ہی اور تصحیح کی گئی ہے ہدایہ میں اور کثیر من الکتب میں، جیسا کہ بحر میں ہے. اور وجہ اس کی وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول و سکوت و حکم الاستعمال یہ دلیل دیتی ہے. ہن دوسرا قول اختیار کیا امام طحاوی نے. آ کون نے شرح کرنا ہے؟ طحاوی اے باب ہوندے نے. امام طحاوی و محدث نے وہ پہلوں دے نے. اور اختیار کیا امام طحاوی رحمہ اللہ اور بعض مشائخ بلخ نے اس بات کو کہ نہیں مستعمل ہوتا پانی مگر جب کہ قرار پکڑے. کتھے؟ بھئی تھلے کسی شے وچ پاویں زمین تے ڈگے تے پاویں کسی برتن تے ڈگے، جب تک کسی تھان تے وہ پہنچا نہیں نا، جدا ہونے تو تھلے پہنچن تک بھی اجے مستعمل.
اچھا جی، یہ جو دو قول ہیں ان کا فائدہ، ان کا اختلاف کا ثمرہ کیا نکلا جی؟ اور ظاہر ہوتا ہے فائدہ خلاف کا اس صورت میں جب جدا ہوا پانی اور نہیں ٹھہرا ابھی تک، بندہ چھت تے بہ کے وضو کردا پیا تے اتوں پانی پہ تھلے ڈگدا ہے، اتوں وہ پارچے وچوں نہیں، سیدھا اتوں اندے اذان نالوں لگ کے تھلے پہ ڈگدا ہے، تھلے آ رہے کنہاں نال جدا ہو کے تھلے آ رہے۔ امام تاوی کی فرماندے نے جب تک تھلے نہیں پہنچتا مستعمل نہیں۔ سنو کہ جب جدا ہو گیا اور نہیں ٹھہرا تے تھلے کھلوتا ہے مولوی سہیل انج منہ کر کے، ویسے ہی نیت کوئی نہیں، پس گرا دوسرے شخص کے عضو پر اور جاری ہو گیا اس پر بغیر اس کے کہ لے دوسرا اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، اتوں ڈگا پانی یہ نہیں بینج بک کٹھا کر کے تو پھر منہ تے پینج نہیں، انج منہ ویسے منہ کیتا ہے انج کھلوتا ہے، وہ ہر کچھ ہے پیندا پہ تو اتوں وضو کرتے پہ نظر ادھر ہی، وہ پانی سیدھا منہ تے ڈگا تو منہ سارا گلا ہو گیا، منہ سارا گلا ہو گیا۔ پس اول پر نہیں صحیح دھونا اس عضو کا اس پانی کے ساتھ، کیونکہ پانی کی ہے کیڑے قول پہ، اور ثانی پر صحیح ہے، اس لیے کبھی مال میں پہنچے ایسا مرا اختلاف۔ اچھا جی، اور جان اس بات کو کہ مائع مستعمل کی صفت حکایت کیا ہے ان علماء کے بعض نے اس صفت میں خلاف 3 روایات پر، کہ مائع مستعمل کی ہوندا ہے، وہ پچھلی کتاب وچ پڑھی نے نجس ہے، یہ دوسری بھی جڑا نا یہ طاہر ہے تے مطہر نہیں، تے وچ کوئی اور بھی روایت سی کہ پتہ نہیں مکروہ، 3 روایتیں امام صاحب کو روایت سن، آخری روایت ایسی کہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، وہی بیان کرنے لگے ہیں، اور وہ مذکور ہے فی عامات کتب محمد عن اصحابنا، اکثر امام محمد صاحب کی کتابوں میں ہمارے صحاب سے جو روایت ہے وہی مذکور ہے، اے جڑا پیچھے آیا ہے طاہر غیر مطہر، اور اختیار کیا ہے اس کو محققون نے مابراء اور فرمایا ہے عراق کے مشائخ نے نہیں ثابت اس میں اختلاف بالکل، بلکہ وہ طاہر غیر طہور، طہور تے مطہر اکو شے، کون؟ بلکہ وہ طاہر ہے غیر طہور ہے، ہمارے سب اصحاب کے نزدیک اے بیان کیتا ہے مشایخ عراق نے بھی کوئی روایت ہے۔ شیخ الاسلام نے شرح جامع صغیر میں فرمایا ہے اور یہی مختار ہے ہمارے نزدیک، اے طاہر غیر طہور اور وہی مذکور ہے اکثر میں کتب محمد میں ہمارے اصحاب سے، اور اختیار کیا اس کو محققون نے ماوراء نہر کے مشائخ سے، اور فرمایا ہے مجتبی میں، اور تحقیق صحیح ہے روایات کل سے، مگر یہ کہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ پانی طاہر غیر طہور ہے، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اور ان کی روایت شاذہ ہے، غیر ماخوذ بہا ہے جی، جیسا کہ مجمع الانہر میں ہے، یہ ملتقى الابہر کی شرح ہے مجمع الانہر۔ مسئلہ جی، اے جڑا مائع مستعمل ہے
لیکن مکروہ ہے پینا اس کا، لیکن مکروہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کی ہے پینا مکروہ ہے، پینا مکروہ اصل جڑی شے کو شریعت منع کرے اوتھے ہی اسی آنے فیض چھپ گیا ہے، اندے وچ ہی فیض چھپیا ہے، جتوں شریعت نے منع کیتا ہے نا اوتھوں ہی اوتھے فیض چھپ گیا ہے۔ بھئی جڑا پیرا وضو کیتا پانی تھلے جمع اے پینا تے فیض لبنا ہے تے شریعت کی بیان دی مکروہ پینا مکروہ ہے، اے ساڈا ذوق ہے۔ بھئی جتھے شریعت منع کرے اسی آنے اندے وچ فیض ہے۔ اور آٹا گوندنا اس کے ساتھ تو یہ مکروہ تنزیہ، کیوں؟ باوجہ استقذار طلب قذر بھی ہے نفرت، باوجہ استقذار کرنے نفس کے اس کے لیے، کیونکہ اگر پیران دے وضو دا ڈگیا پانی بھی پینا ہے تو اپنے نفس نو قابو کر کے پینا ہے۔ او یار بزرگاں دا پانی بڑا فیض لبی تے پی جا، یہ اندر خودخودی ہونی ہے تو پھر جا اساں انہوں قابو کر کے تے پیونا ہے۔ سنے اچھا ہے جنہیں پیچھے ہے نا الا الحسن دسی اس پہ کاشہ لگا ہے حسن بن زیاد لؤلؤی کانا یختلفو کہ اختلاف کرتے تھے الا ابی یوسف و ظفر، اور تصنیف کی ہے کتاب مقالات اور کتاب مجرد لابی حنیفہ، کتاب ادب القاضی، کتاب الخصال، کتاب معانی الایمان، کتاب نفقات، کتاب الخراج، کتاب الفرائض، کتاب الوصایا۔ اور حسن بن زیاد فوت ہوئے ہیں 204 ہجری میں۔ اچھا جی، بسم اللہ، اے مسئلہ آ گئی اگلا جی، جب پانی یہ مسئلہ ختم ہو گیا ماہ مستعمل کدوں ہوتا ہے، اب مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور نہیں جائز یعنی نہیں صحیح وضو، نہیں صحیح وضو، ایک منٹ شرح دیکھو، یہ لا یجوزوں کی تفسیر کی ہے عدم صحت کے ساتھ، عدم جواز کی تفسیر کی ہے کتاب کو میں نے وجہ کی پیچھے بھی ایک بار گزرے ہیں کل پرسوں، محض تفسیر کی ہے علامہ نے اس کے ساتھ، کیونکہ مصنف متن تھے اور مراقی کو بابی دیے اس کے ساتھ، اس لیے کہ اگر باقی رکھے لا یجوزوں کو اپنی حقیقت پر تو وہ نہیں فائدہ دیتا عدم صحت کا، محض فائدہ دیتا ہے عدم حل کا، اور کبھی جمع ہو جاتی ہے صحت عدم حل کے ساتھ۔ پیچھے مثال آئی سی، چوری دا پانی حلال نہیں جی لیکن صحت ہے، جائز نہیں وضو لیکن وضو ہوندا ہو گیا، اس واسطے تے منع کیتا ہے لا یصح، بے اینا نال وضو جائز نہیں، متا کو بھی جائز ہے جائز نہیں تے صحیح ہے بے تاکہ لا یصح، تواڈے نال سر کپا رہے ہیں بزرگوں، ہولی ہولی ٹل لاؤ کوئی سمجھ آوے گل ہے۔ اور مقصود اول ہے، اول سے مراد کیا ہے بھی یہ صحیح نہیں، اینا پانیاں نال وضو صحیح نہیں ہویا ہی کوئی نہیں، ہوئے بالکل ہے ہی نہیں، اس واسطے لا یجوزوں لا یصح نال تفسیر کیتی ہے کہ عدم جواز تے عدم صحت لازم ملزوم نہیں، بلکہ کدے کدے عدم جواز ہوندا ہے لیکن کم کرو تو کم صحیح ہے، کم صحیح۔ ہوں دیکھو، اور نہیں جائز یعنی نہیں صحیح وضو بے مائے شجر، درخت کے پانی کے ساتھ اور پھل کے پانی کے ساتھ، درخت دا پانی کڈے جی
ਬਈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਲ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਵਜਾ ਕਮਾਲ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਪਾਣੀ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਾਏ ਮੁਤਲਕ। अगरचे निकले वो पानी खुद ब खुद बगैर निचोड़ने के। अगर जो पानी दरख्त विचों फल विचों खुद निकल आवे ते थले लोटा पे भरिया गया तां भी उहदे नाल सही नहीं है। जैसा कि कतरे अंगूर से, बाज़ दफ़ा अंगूर फटते हैं उनसे कतरे गिरते हैं, थले बर्तन रखो जमा हो जाते हैं, उनके साथ जायज़ नहीं है। फिल अजहर, अजहर में अजहर यही है कि इन पानियों से वुजू सही नहीं है। एतराज किया है, ये अजहर क्यों कहा है, एतराज किया है इसके साथ उससे जो कहा गया है बाईं तौर के जायज़ है, बोलना जायज़ ही ठीक है, जायज़ है पानी के साथ जो कतरे बनकर निकला है बेनफ्सी ही। बेबाज आख्या अगर खुद निकल आवे ना पानी तो थले जमा हो जाए इहदे नाल जायज़। इस को इतराज किया फिल अजहर कह के, इसलिए कि उन्होंने दलील इसलिए कि नहीं है पानी के निकलने के लिए बगैर निचोड़ने के कोई ना, इस सारी दलील इस गल दी भाई इसलिए कि नहीं है पानी के निकलने के लिए बगैर निचोड़ने के क्या नहीं, तासीर कैद की नफी में। ये जे अंगूरा विचों आप पानी निकले तो फिर नहीं आखना कि अंगूरा का पानी क्या आखना जो खुद कढ़िए लिहाजा अगर खुद निचोड़ने ना निचोड़ने नूं खुद निकलने नूं उनदे भाई ये माए मुतलक बन गए तो नहीं बने। और इसी तरह सही हो इसम की नफी उससे ये बात भी नहीं कि इन्होंने माए मुतलक आखिए तो मुकैयद ना आखिए, ये गलत नहीं बल्कि की ये माए मुकैयद है, खा खुद निकले या निचोड़िया हो। अच्छा जी, मसला नंबर मुंडो शुरू जी महज सही है, इशारा पढ़ फर्क चलता है। बेमाए शाजरिन मुराद शजर से मुतलक नबात हैं, क्या है मुतलक, जैसा कि अंगूर और हंद बा के वर्के। ये जेडे विच लफज आने दा लुगत देखी रखनी भी केड़ी शै है कासनी उसले कि जेडे ना जेडे अपना पत्ते मोटे या मसलन डिब्बे या जेडे नहरां दे किनारे ते खड़े ने पत्ते उन्हां विच पानी ज़्यादा हुंदा है, निचोड़ो ते पानी निकल आउंदा है, समझो नहीं पना। इस किस्म की कोई भी चीज़ जेड़ी है जी ये सारे दे विच दाखिल ने, उन्हां दा एक अद्धी मिसाल देनी हुंदी ना, बाकी सारे हर चीज़ कियास करो जी। अच्छा जी, और बिमाए शाजरिन व सामारिन आखे ने बिल मुसल्लसा, बिल मुसल्लसा ये मतलब मुसल्लसा बस तीन नुक्ते और तीन नुख्ते मां युथमिरुहुन बातो ये समर की हुंदा है, ये जेड़े दरख्त उत्ते फल लगदा है वो के फल बनाते हैं उसको नबात। वो हर फल जेड़ा है पहले पौधा हुंदा है ना, भावें छोटा या बड़ा तो तां लगदा है ना, बस शामिल है ये समर जमी फाकिया को और फूलों को, सारे फुल फाकिया जिन्ने ने ये सारे ने शामिल है। सुने क्योंकि फुल भी तो पहले दरख्त बनता है ना, उत्ते लगते हैं ना जेड़े जेड़े फुल लगते हैं, जैसा कि कोहस्तानी में है। अच्छा जी, लिकमाल इम्तिजाज ही इसमें रद्द है इमाम ज़ैलई पर, क्योंकि उन्होंने तालील बयान की है रफ़ा हदस के जवाज़ की इसके साथ बाई तौर के नई कामिल इम्तिजाज उसका, और इतराज़ किया उसमें से बेबाहर ने भी इम्तिजाज
کامل کیوں نہیں بچ جو بڑھیا ہے تو بچوں کٹیا ہے پس نہیں ہوگا مطلق کیونکہ نہیں بولا جاتا اس پر اسم الما بغیر قید کے دسنا پیندا ہے کیڑی شے دا پانی احتراز به اما قیل بانه قول کیا اس کا صاحب دائن اور چلے اسی پر علامہ ذیلی تابع ہوئے ان دونوں کے صاحب تنویر آج ان کو اعتراض کیتا ہے نا کہ خود نکلے تو جائز ہے صاحب دائن بھی قول بھی خود نکلے تو جائز ہے علامہ ذیلی بھی اس کی گل آکھی ہے تو صاحب تنویر نے بھی یہ گل آکھی ہے جی اچھا جی لِأَنَّهُ لَيْسَ لِخُرُوجِ یہ علت ہے کیڑی شے دی نال نال جڑے وہ ترکیباں دا بھی دھیان رکھے جی آکھے نا بلا یجوز جائز نہیں ان دی دلیل کی ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ لِخُرُوجِ کہ ان دے جڑا نا نہیں ہے اس کے نکلنے کے لیے کس کو دخل کہ بھی ہن اے پانی مائے مطلق ہی نہ رہے تو مطلق بن جائے اے مقید نہ رہے تو مطلق بنے خود نکلے یا نکالیا جائے سارے آخنے انگور کا پانی اور پہلے قد اللہ لہو سابقاً بقولہ لکمال امتزاجی پہلے وہ دلیل سے ہونے دلیل ہے دونوں کا معال ایک ہی ہے کہ چونکہ بچوں دے بڑے ہے لہذا خود نکلے ہے یا خود کڈے ہے گل کوئی ہے وصیحت و نفی الاسم یعنی اسم مائے مطلق کا کیونکہ نہیں کہا جاتا ہے اس کو ما بغیر قید کے اور یہ دلیل لازم ہے ما قبل کو کیونکہ جب نہیں نفی اس کی قید کی تو لہذا نہیں صحیح ما کا لفظ بولنا اس پر بلکہ مقید واپس چلو سوال دا جواب اتل لکھے اور محض صحیح ہے لاحق کرنا مائے آت مزیلہ کو مائے مطلق کے ساتھ کیڑی چیز وچ نجاست حقیقیہ کی تطہیر میں اے جڑے باقی مائے آت نا جنہ وچ چکناہٹ کوئی نہیں اے درختاں دے پھلاں دے پانی سارے انہاں نال نجاست حقیقیہ جڑے نا ان دا ازالہ ہو سکتا ہے ان دا کوئی بھی شربت ہے کوئی بھی پانی ہے ان دے نال ان دا ازالہ ہو سکتا ہے سن دے پہ کن دے نال مائعات نال وضو نہیں ہو سکتا غسل نہیں ہو سکتا نجاست حقیقیہ دا ازالہ ہو سکتا ہے کیوں باوجہ پائے جانے الحاق کی شرط کے یہاں الحاق کی شرط موجود ہے بے انہاں مائے مقید نو مائے مطلق نال لاحق کرنے دی شرط موجود ہے کندے میں نجاست حقیقیہ کے ازالے میں وہ ہے اور وہ ختم کرنا ہے نجاست کے اجزاء کو ان کے نکلنے کے ساتھ غسلات کے ساتھ نجاست دا قانون ہے کہ نجاست دا محل کو ازالہ کرنا اے طہارت ہے نجاست دا ایک ہی ہے کن دی مال دی میں تیرے ہاتھ گندگی لاگی تو کی کرنا ہے چھری نال ہاتھ بڑھنا ہے کی کرنا ہے بولتے جگہ ازال لگے دور کرنے ہیں اینی گل نہیں پانی نال کی کیتا انہوں تے جے شربت نہ کر دئی تو انگور دے پانی نہ کر دئی تب بھی ٹھیک گل کوئی ہے تو جہاں چونکہ الہ کی شرط موجود ہے وہ کیا تھی کہ نجاست حقیقیہ کے اجزاء کا محل سے دور کرنا تو وہ جس طرح مائع مطلق کے ساتھ ہو سکتا ہے اسی طرح مائع مقید اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بات منعدم ہے حکمیہ میں بے مائعات مائع مطلق کے علاوہ جو باقی آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کے ذریعے نجاست حقیقیہ کا تو ازالہ ہو سکتا ہے نجاست حکمیہ کا ازالہ وہ کیڑی شے ہے نجاست حکمیہ اور حدث جنابت وضو نہیں کی اے نجاست حکمیہ حدث جنابت حدث بے وضو ہونا بلا تھی میں اچھا جی یہ کیوں منظم ہے با وجہ نہ ہونے نجاست محسوسہ کے محدث کے اعضاء کے ساتھ
ਤੇ ਉਹ ਜੁਨਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਥੱਲੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜਾਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਵੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਾਇਆਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਦਸ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਥਾਂ ਧੋਵੋ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਤੇ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਬਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਸਤੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ हैं। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ और हदस अमर शरई है, उसके लिए नजासत का हुक्म है। किस चीज़ में? नमाज के मना के लिए उस हदस के होते हुए, और मुअय्यन किया शारे ने ले इजालत ही, इस हदस के इजाले के लिए आलाए मखसूस की। वो दो शैयां ने, माए मुतलक ते जनाब ते मिट्टी, बस नहीं मुमकिन लाहिक करना उस आला मखसूस के गैर को आला मखसूस के साथ। सुनी दे गल हूँ पढ़ो शरा। ये जो है ना इन्नमा सहा, ये जवाब है सवाल का। खुलासा उसका ये है कि इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लाहिक किया है मायात को माए मुतलक के साथ नजासत हकीकिया के इजाले में। किस में? बस मुक्तज़ा उसका ये है कि लाहिक किया जाए मुक़य्यद को मुतलक के साथ हुक्मिया के इजाले में भी। किसी को समझ आउंदी? जिस तरह नजासत हकीकिया के इजाले में मुक़य्यद को माए मुतलक के साथ लाहिक किया है कि नहीं, तो फिर नजासत हुक्मिया में भी करना चाहिए, क्योंकि नहीं फर्क। तो खुलासा जवाब का बिल मन व इसबातिल फर्क, ओ जरोते पढ़ ले कि इन्हां विच फर्क है। नजासत हकीकिया दा इजाला है वे कि अजजा महल कोलों दूर करने, ते नजासत हुक्मिया विच ते आजाद ते नजासत ही कोनी, वो ते एक शरई हुक्म है। तो लिहाजा उसी आले के साथ होगा जो शरीयत ने मुकर्रर किया है। सुनी गल जी। और ततहीर नजासत किसके लिए? ए मुताले की इल्हाक दे जी, माँ सही है। इल्हाक मायात का इल्हाक किस लिए? नजासत हकीकिया की ततहीर के लिए। और औला ताबीर बा के साथ होनी चाहिए थी, बेततहीर नजासत, ले नहीं क्या उन बाबिर नाम तरकीब दस्ते। और ले वजूद शर्त इल्हाक, ये ले वजूद मुतल्लक है सहा के साथ, और ये इल्लत है जी पीछे है ना। माँ सही है इल्हाक, क्यों सही है? ले वजूद शर्त इल्हाक, वह तनाही। औला ये ज़मीर मुज़क्कर की होनी चाहिए थी, जैसा कि बाकी नुस्खों में या मुन्नस का सीगा। खैर, और बेखरूज हा बे है कि कोई नहीं, बासबबिया है। और ये मुतल्लक है तनाही के, कि वो ख़त्म करना नजासत के अज्जा का, ख़त्म करना उन अज्जा के निकलने के साथ। किसके साथ? गसलात के साथ, जरा बारी बारी 3 बारी धोना है। वह हुआ मुनादिमुन फिल हुक्मियत, और ये बात हुक्मिया में मुनादिम है, यानी इल्हाक की शर्त वो जो तनाही है अज्जा का आस्ता आस्ता ख़त्म करना, ये बात नजासत हुक्मिया में नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके उत्ते गंदगी लगी तो ख़त्म होती है कुछ है नहीं। ले अदम नजासत महसूसा, क्योंकि नजासत महसूसा है को नहीं,
تاکہ حکم لگایا جائے مولوی جی اس پر تناہی کا ختم کرنے کا، محسوسات یہی کوئی نہیں۔ والحدث امر شرعی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ دوسرا جواب بھی بنا سکتے ہو کہ بھی حدث ایک امر شرعی ہے، اس کے لیے نجاست کا حکم ہے، بے نماز اس کے ہوتے ہوئے ٹھیک نہیں ہے، اور شریعت نے اس کے لیے اس کے ازالے کے لیے اعلیٰ خاص کیا ہے، لہذا اسی کا لحاظ ہوگا، لہذا اسی کا لحاظ ہوگا۔ ایشا بس لہو حکم النجاست، یعنی بے حدث کمر شرعی اس کے لیے حکم ہے نجاست کا، یعنی حقیقیہ کا، بلکہ یہ اعظم ہے حکمیہ، لیکن نجاست حقیقیہ کو بھی یہ حکم جو بڑی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معافی اس کے قلیل سے، نجاست غلیظہ خفیفہ ایک مقدار تک لگی ہوئے تو نماز ہو جاندی ہے کہ کوئی نہیں، ایتھے نکی جی بھی پوں ہو جاوے نا سارا وضو تروڑ دیندی، پہ دے وچ قلیل بھی معاف نہیں، سمجھ آئیے؟ جنہ پورا بڑا پیشاب تے پورا چھوٹا پیشاب جنہ وضو تروڑدا ہے نا، اونہ نکی جی پوں بھی تروڑ دیندی، ان دے وچ ذرا بھی معافی نہیں، سمجھی جے؟ برخلاف نجاست حقیقیہ میں تو کہ کوئی نہیں معافی، قلیل میں معافی ہے، تو لہذا یہ اس سے بھی آزم ہے۔ اعلیٰ مخصوصہ کون ہے؟ وہ یا پانی ہے اگر ہوئے تھے، یا اس کا خلیفہ ہے اور وہ مٹی ہے، کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اعتکاشیہ لگ گئے تھوڑا جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القاسانی، علامہ قاسانی نے فرمایا بدائے ثنائے والے والا ہما، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کہ واجب وہ تطہیر ہے، اور یہ مائعات شریک ہے پانی کے ساتھ تطہیر میں، کیونکہ پانی محض مطہر ہے، اس لیے کہ وہ مائع ہے، پتلا ہے، کپڑے کے اثناء میں داخل ہو جاتا ہے، پس فیجاور مجاور ہو جاتا ہے نجاست کے اجزاء کے، فیرققھا، پھر وہ پانی کپڑے کے اندر یا بدن کے ساتھ جو گندگی لگی ہے اس کو پتلا کرتا ہے، اگر وہ کثیفہ ہو پس وہ نچوڑنے کے ساتھ آہستہ آہستہ نکلتی رہتی ہے، اور یہ مائعات مداخلت میں، مجاورت میں اور ترکیب میں پانی کی مثل ہے۔ آندھے نے جی میں پانی کپڑا گندا ہے پانی نال دھویا ہے تے وچ بڑھیا ہے، انہیں اجزاء نو پتلا کیتا ہے، پھر ہولی ہولی نچوڑ کے کڑ دیتے نے اس گند نے، پانی نال گند نکلے، ایویں جڑے باقی مائعات جڑے پتلے نے انہاں دی موجود ہے، لہذا علاق ٹھیک ہے، بلکہ اولا، کیونکہ سرکہ عمل کرتا ہے بعض رنگوں کے ازالے میں کہ نہیں زائل ہوتا وہ پانی کے ساتھ، جی سرکے نال او رنگ نکل جاندے نے جڑے پانی نال نہیں نکلدے جی، اینا اثر کردا ہے جی، پس ہوگا وہ تطہیر کے معنی میں ابلغ۔ سنی دے گل ایشا بس، چلو اور بھی آشیا لمبا ہوں، پھر کھول کے کتاب تواڈے پھر تینوں سارا سنا دینا۔ مسئلہ جی، اور نہیں جائز وضو، مسئلہ نمبر 9، نہیں جائز وضو مراد نہیں صحیح، مراد نہیں صحیح، کڑی کڑی دسنے دی لوڑ کوئی نہیں، اور نہیں جائز وضو پانی کے ساتھ، ایسا پانی کے زائل ہو گئی ہے طبیعت اس کی، حیثی مائع مطلق اسا اندے نال کچھ کر دیتا ہے تے اندے وچ جڑی طبیعت سی نہ ہوندی وہ ختم ہو گئی، تو اندے نال وضو جائز پانی دی طبیعت کی ہے؟ ہوا اور وہ پتلا ہونا اور بہنا، پانی دی دو طبیعت، ایک تو کی ہوندا ہے، دوجا ہوندا ہے کہ اگر اتلے پاسے ڈولو تو تھلے ٹردا ہے، یہ کھلو رہندا ہے، اور ول ارواؤ اور سیراب کرنا، ول امبات اور اگانا، اگلیاں دو کہتا ہو تو سنگے پھر ضرورت کوئی نہیں، بل نال نہیں، اروا سیراب کرنا،
ਇੰਬਾਤ ਉਗਾਣਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 4 ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਤਲਕਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੀਓ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ? ਬਿਤਬਖੇ, ਪਕਾਨੇ ਕੇ ਸਾਥ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? पकाने के साथ। ਪਕਾਨੇ ਕੇ ਸਾਥ। ਵੈਸਾ ਪਕਾਇਆ ਜੀ जी ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੈਲਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਚਨੇ ਔਰ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ जोश देता था। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਬ ਠੰਡਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ठीक है। ਉਹ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਵੀ ਉਬਾਲੀ ਦਾਲ ਤੇ ਚਣੇ ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ वजू ठीक है। जैसा कि जब पकाया गया पानी उस शय के साथ कि कसद किया जाए उसके साथ तहारत का, जैसे बेरी के पत्ते, और हो जाए वो उसके सबब से। अच्छा जी तवज्जो कि वो तो ना चने उबाले दाल तो हो गया, ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਲ ਕੱਢੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਏ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਲਾਨ ਵਾਲੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵੁਜ਼ੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ वजू ठीक है। और अगर बाकी हो रिक्कत पर तो जायज़ है उसके साथ वुज़ू, जायज़ है उसके साथ भी पत्ते पाए ने लेकिन इन्ने नहीं पाए, थोड़े जे पाए ने, सिर्फ एवं रंग बदलिया माड़ा जा, इन नाल वुज़ू गुसल जायज़। जायज़। सुनी जी ऐ शाबाश है। और जब के काना तकयीदुल माए, और जब के है पानी का मुक़य्यद करना हासिल होता है अमरैन में से के साथ। एक मुतलक तो मुक़य्यद बनता है केड़ा? कमाले इम्तिजाज, कि पानी दूजी शय विच दाखिल हो गया। किस तरह? नबात के तशर्रुब के साथ या पकाने के साथ, उस शय के साथ जिसका हमने जिक्र किया। यानी पानी के अंदर जो मुतलक से मुक़य्यद बनता है तो इसकी 2 सूरतें। एक तो ये है कि पानी के अंदर कोई चीज़ डालकर उसको जोश दिया जाए, दूसरा है कमाले इम्तिजाज, दरख्तों के पीने के साथ, दरख्तों के पीने के तो बयान किया है सानी को, और वो गलबा है मुमतज़िज का बेकौल ही। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਛਿਕਿਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਮਾਏ ਮੁਤਲਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦੀ? ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਾ ਸੁੱਕ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੀ ਫਸਲ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ 2 ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਾਏ ਮੁਤਲਕ ਨੂੰ ਮਾਏ ਮੁਕੱਯਦ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਏ ਮੁਤਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਤਬਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ? ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਬਖ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਨਾਲ। या गैर पानी के गैर के गलबे के साथ गैर ही है गैर इल्माए, पानी का गैर गालिब आ गया किस पर? अलैह पानी पर, या पानी का गैर पानी पर
غالب تو ہن مائے مطلق نہیں رہا بلکہ لہذا اندر وضو نہیں ہے غسل ٹھیک نہیں. وہ پیچھے پڑھے ہو نجاست کا ازالہ ہو سکتا ہے اینو پڑھ لو تو پھر اگر ڈرتے ہیں تو پچھو دیکھو ولا یجوز الوضو اور نہیں جائز وضو غسل مثل وضو کے ہے پانی کے جميع احکام میں اسی لیے مصنف نے تصریح نہیں کی. فرماندے نے بھئی جتھے وضو ٹھیک نہیں نا جڑی شے نال اون دے نال غسل بھی ٹھیک ہے جن دے نال وضو ٹھیک ہے غسل سے ٹھیک ہے. اے مطلب ہے بھی نو نال نال رکھیا جی بھول نہ جائے جی. وَهُوَ الرِّقَّةُ وَالسَّيْلَانُ پانی کی طبع کیا رکت اور سیلان تے اختصار کیا ہے امداد الفتاح میں صرف انہیں دو پر اور یہی ظاہر ہے کیڑا رکت اور سیلان اے مراکی وچ دو اور صفتاں نال لائیاں اربات امبات جی ان دے وچ نہیں ذکر کیتیاں اندنے دو ہی بڑیاں نے پہلیاں اس لیے کہ اخیرین جو ہیں کیڑا سیراب کرنا تے نہیں ہے وہ دونوں سمندر کے نمکین پانی میں نہ اروا ہے نہ امبات ہے حالانکہ انہوں نے وضو غسل ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک اس واسطے بھی او قاعدہ دی ضرورت نہیں پہلیاں دو نے جی کیڑی رکت ہے. اچھا جی پھر یہ مصنف علیہ رحمہ سے نہیں ہے اس پر جو مناسب ہے توجہ کرنا ہے بے ذرا مسئلہ تھوڑا نا بے سکم رہ گیا وضاحت کر دے دیں کیونکہ جب پکایا گیا اس شے کے ساتھ کہ نہیں قصد کیا گیا اس کے ساتھ نظافت نہیں اٹھائے گا حدث کو اگرچہ باقی رہ جائے رقیق سائل باوجہ کمال امتزاج کے. یہ اندنے کہ متن نو ویکھو تے پتہ لگدا ہے جی اندے وچ کوئی چیز پکائی گئی ہے نا تے رکت سیلان ختم ہو گیا تے تاں اندے نال وضو غسل ٹھیک نہیں تے جے رکت سیلان باقی ہے تے پھر ٹھیک ہے. بابا دے ہیں جی نہیں کہ پانی میں جو چیز ڈالی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر تیزی ہے تاکہ میل اچھی اس کے ذریعے صفائی اچھی ہو یہ مقصد ہے یا کہ اس کو کسی چیز کے ساتھ ڈال کر امتزاج مقصود ہے کہ چیز پکانی ہے نہیں اگر مقصود ہو اگر پکانے سے مقصود لا یقصد بہ نظافت ہے تو پھر وہ پانی حدث کو نہیں اٹھاتا اگرچہ رقیقاً سائلن باقی ہو. آگے سمجھ تو ہانڈی پکائیے کی پکائیے آنڈی پکائیے وچ جڑا نا دال کلو تے دیگ پانی دی ابال کے شوربہ بنا دیتا ہے یہ اندر وضو ٹھیک نہیں ہے توڑے ہو پتلا ہے کی ہے پتلا ہے کیوں لکمال الامتزاج ہے ایتھے کمال امتزاج پایا گیا وہ شے کھل مل گئی آپس برخلاف اس شے کے کہ قصد کیا گیا اس کے ساتھ نظافت کا پتے بیری دے اور کچھ چیزاں کیونکہ نہیں ممتنع اس کے ساتھ حدث کا رفع مگر جب کہ وہ اتنے پتے ڈالے کہ نکل جائے وہ پانی اپنی رکت اور اپنے سیلان سے. اگر کوئی چیز پائیے پانی تاکہ کھارا ہوئے تے ان دے نال بھی غسل وضو دے نال میل چنگی پٹی وے ہون اگر ان دی رکت سیلان باقی ہے تے ٹھیک ہے جے رکت سیلان باقی نہیں رہی اینا کاٹا ہو گیا تے بس فرق ان کے درمیان ثابت ہے یہ گل واضح ہے اور برابری مصنف علیہ رحمہ کی دونوں کے درمیان ممنوع ہے کہ نہ دونوں کٹھے کر دیتا ہے نا اور بیری دے پتے والی صورت بھی تے پکانے والی صورت بھی کٹھی کر دی تعالیٰ کس طرح نہیں ان میں فرق ہے کہ اگر پکایا گیا ہے خاص کی رکت باقی ہو تب بھی وضو غسل ٹھیک نہیں ہے اگر وہ پانی کی نظافت کے لیے وہ چیز ڈالی گئی ہے تو اب اگر رکت باقی ہے تو ٹھیک ہے تو اگر رکت ختم ہو گئی تو اب ٹھیک نہیں ہے. فائدہ دیا اس کا سید وغیرہ نے پہلے شراح نے انہیں اس گل دی وضاحت کی تھی سمجھی گل جی. بسم اللہ
آگے دیکھ شروع بالطبخ کی بالطبخ مقید کیا پکانے کے ساتھ. ایک طبخ دی قید کیوں لائی؟ اس لیے کہ اگر بدل جائے پانی کی وصف چنے کی مثل کے ساتھ لوبیے کی مثل کے ساتھ بغیر پکانے کے کس طرح بائیں طور کہ ڈالے گئے چنے یا لوبیا پانی میں تاکہ بھیگ جائے اور نہ گئی پانی کی رکت. اور چنے نہیں بھیگ رکھ دی عورتیں ہاں یا لوبیا اگ تے نہیں چاڑیا صرف پہ کے رکھے نے بچ. تو لہذا اب وہ جو پانی اگر اس کی رکت باقی ہے تو اس پانی کے ساتھ جی جائز کیونکہ جائز ہے وضو کرنا اس کے ساتھ جیسا کہ اگر ڈالا جائے اس میں زاج کی ہے کی پھڑکڑی علیہ ملح معروف اندنا شب یمانی یہ ادویہ سے ہے پھڑکڑی پائی بچوں دی شاباش. اور حالانکہ پانی پتلا ہے اندنا وضو جائز جیسا کہ خانیہ میں ہے. یہ اور مسئلے سارے کٹھے کر کے جی لقولو لأنہو اذا باردا ساخنا تحقیق جان چکا ہے تو کہ لا یرفعو یہ اس کو حدث کو نہیں اٹھاتا اگرچہ باقی رہے پتلا. اجی ہون بھی تم دسیا بابا تتابی فرماتے نے اجی ہون تم سمجھایا ہے بھی جی پکایا ہے نا اگتے چاڑ کے توڑے پانی پتلا ہو گئے ٹھنڈا کر کے سخین نہ بھی ہو گئے تامی جائز کی وضو لہذا بھی یہ پیچھے وکرا وکرا جی. اچھا جی اور اگر باقی رہے پانی رکت پر جائز ہے اس کے ساتھ وضو اگرچہ بدل جائیں پانی کی تینوں اوصاف بدلا دے اس لیے کہ وہ مقصود ہے مبالغے کے لیے غرض مطلوب میں وہ کیا ہے وہ نظافت ہے کہ ان دے وچ پتے پائے نے یا ایک لونک بوٹی ہوندی ہے جڑا اونٹھاں واسطے نا او جڑا ہے نا او ہوندا مرغا پچھیا تے او لونک بوٹی پا کے بھی پانی نو جوش دے کے جو کھارا کریدا کپڑے شپڑے دھونے واسطے تو اوتھے مطلوب بھی نظافت ہے. تو لہذا اگر ذائقہ بدل گیا رنگ بدل گیا بو بدل گئی تا بھی کوئی حرج نہیں. اور نام ما مطلقہ باقی ہے اور زیادہ ہو گیا ہے وہ عذرو مانا کے اور وہ کیا ہے وہ تطہیر ہے. الٹا ہے پانی صاف پانی کو تطہیر زیادہ کرتا ہے یہ میل پڑتا ہے. اسی لیے جاری ہوئی ہے سنت میت کے غسل میں پانی کے ساتھ جو جوش دیا گیا ہے بیری کے پتوں کے ساتھ یا ہرد وہ لونک بوٹی اس کے ساتھ بے سنت ہے بھی وہ جوش دیو جوش دیو تاکہ میل چنگی لوے میل چنگی تو ایسی بہت صابن وغیرہ کو نہیں ساننا تو تو صابن ہے نا اگر ویسے بھی عام پانی نال بھی نو صابن لاؤ تو بھی میل لے جاندی ہے جی اے گل چلو جی. تے قولہ کمال الامتزاج او بے دو چیزاں نال پانی بدلدا ہے کمال امتزاج اولا ہے تعبیر میں یہ کہ کہتے جب کہ ہے پانی کی تقیید حاصل ہوتی امرین میں سے کے ساتھ اول یوں کہنا چاہیے تھا اول کمال امتزاج درختوں کے تشرب کے ساتھ یا پکانے کے ساتھ اس شے کے ساتھ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور ثانی غلبہ ہے ممتزج کا بچے کرو جڑا نا پانی بچ داخل ہو گیا ہے تے پھر وہ جڑا ہے نا اون دے وچ غلبہ ہے بھی کیڑی شے غالب ہے جی. بس جب بیان کر دیا اول کو تو شروع ہوئے ثانی کے بیان میں اور وہ ممتزج کا غلبہ ہے فقال
ਮੁਮਤਜ਼ਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜਬ قولہ کمال الامتزاج، پھر دوبارہ یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کے قبیلے سے، اور بے تشرب النبات متعلق ہے کمال کے، اور قول ابھی طبخ عطف ہے اس پر، اور قول بما ذکرنا مراد اس کی جیسے وہ پیچھے چنے تے مسرانی دال مطلقاً، یا وہ کہ اس کے ساتھ قصد کیا کہ تنظیف کا، جب کہ ہو جائے پانی اس کے ساتھ گاڑھا۔ اب یہ ہیں چیزیں جن سے بھی طہارت جائز نہیں رہی، وضو اور غسل کی، سمجھے جی گل؟ اے پیچھے مک گئی گل، ہن اگے جی بے احکام الغلبہ بے اختلاف المخالط، اور جب کہ وہ ہے غلبہ مختلفہ مخالط کے ملنے کے ساتھ بغیر طبخ کے، پانی نو جوش نہ دیو، پانی وچ کوئی ہور شے مل جائے، اے جڑا ملنا ہے اے غلبے مختلف نے، سنیے گا، تو ذکر کیا ہے خلاصہ اس کا کہ بنایا ہے اس کو محققون نے ضابطہ اس میں، پس فرمایا علامہ شرم بلالی رحمہ اللہ نے کہ بھئی جو غیر ملے پانی کے ساتھ تو اس کا کیا حکم ہے جی، توجہ کرے جی۔ اور غلبہ حاصل ہوتا ہے پانی کی مخالطت میں کسی شے کے لیے جامدات طاہرہ سے، اور جامد سکی شے کیڑی پلید کے پاک، پانی سکی شہر پاک پانی چ مل گئی تے بچ گئی کل مل کندے، ہن اس پانی نال وضو غسل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسئلہ دسن لگے نہیں، پانی وچ کی ملے؟ سکی پاک شہر، یہ جامد آ رہی ہے، کو مایات ہونے میں مایا مستعمل مل گیا ہے، سکی پاک شے پانی چ رل گئی، سمجھیے؟ تو ہن اس پانی نال بھی حدث دا رفع ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ حدث تو مراد بے وضو تے غسل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وضو تے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اور غلبہ جامدات کے ملنے میں پانی کے نکالنے کے ساتھ ہے اس کی رکت سے، اس کی رکت او وچ ملی ہے تے پانی دی رکت ختم ہو گئی، پانی دی کیویں بھئی پس نہیں نچوڑا جاتا یا نچڑتا کپڑے سے، وہ پانی جڑا نے اتنا گاڑھا ہو گیا ہے کہ جی کپڑے تے لگ جائے تو نچوڑو تو پورا نچوڑیا نہیں جاتا، بچے رہتا ہے۔ اور بھی ایک تو ہے کہ بخراج الماء رکتی، اور نکالنے پانی کے سیلان سے، پس نہیں جاری ہوتا اعضاء پر جیسے جاری ہونا پانی کا، نہ پانی وچ رکت رہی ہے پتلا پن موٹا ہو گیا تے نہ ہی اندے وچ او سیلان رہ گیا جڑا پہلو سی، کی شے ملی؟ سکی پاک شہر، تے ہن ایندے نال جڑا نا رفع حدث جائز نہیں، رفع حدث نہیں ہو سکتا، رفع حدث نہیں ہو سکتا، اور بہرحال جب باقی رہے پانی اپنی رکت پر اور اپنے سیلان پر، تو بس بے شک وہ شے نہیں نقصان دیتی، یعنی نہیں منع کرے گی جواز وضو کو اس کے ساتھ، جی بھی ہون اندر وضو کرنا منع نہیں نقصان دے گا، فاعل حکومتن نہیں نقصان دے گا پانی کے سارے اوصاف کا بدل جانا جامد کے ساتھ جو ملا ہے پانی میں لیکن بغیر پکانے کے، پانی میں سکی شے ملی جوش نہیں دیتا، انہیں پانی دیا تینے وصفاں بدلا دیتی ہیں، رنگ بو ذائقہ ہو گیا، لیکن ان دی رکت سیلان ختم نہیں، لہذا اس پانی نال وضو جائز، جیسا کہ زعفران، جیسا کہ زعفران، اور جیسا کہ پھل
ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ دیکھ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬੂ ਬਦਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕਤ ਤੇ ਸੈਲਾਨ ਖਤਮ نہیں ਇਹਦੇ ਨਾਲ। وضو جائز ہے اور درخت کے پتے بچ ڈگ پہ پانی دے، رنگ بو ذائقہ بدل گیا ہے، لیکن دقت السلام تے وضو جائز ہے سن دے پہ اے آگا جی پہلا مسئلہ بجے کر او پانی جڑا ہے نا رکت کولوں تے سلان کولوں نکل گیا ہے تے ہون نہیں ٹھیک، تے جے کر باقی ہے تے وضو جائز ہے توڑے تینے وصفہ بدل جان، شے کیڑی ملی ہے پاک سوچی ان دی مثالیں دیتی ہیں، زعفران، فروٹ، درختاں دے پتے تے سکی شے بھی کہ گلی اب یہ پتے تر کر کے بچ پا دے بوجہ اس شے کے جو بخاری شریف میں ہے اور مسلم میں ہے وہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا بے غسل الذی، اس صحابی کے غسل کے ساتھ بے غسل الذی کہ گرا دیا تھا ان کو ان کی اونٹنی نے، اونٹنی تو ڈگے صحابی تے محرم سن تے گردن دا جڑا گردن ٹوٹ گئی، بچوں ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ فوت ہو گئے، تو سونے فرمایا سی حالانکہ وہ محرم تھے تو حکم دیا سرکار نے غسل دینے کا بے مائم و سدرن، فرمایا انہوں پانی وچ بیر دے پتے پا کے جوش دے کے اس پانی نال غسل دے، اور پتے وچ آ گئے نا رکت نہیں بدلی تو ٹھیک ہے۔ اور حکم دیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس بن عاصم کے بارے میں جس وقت وہ اسلام لایا، فرمایا یہ کہ غسل کرے پانی اور سدر کے ساتھ، انہوں فرمایا جا پانی گرم کر کے بیر دے پتے پا کے نا اندر کی کرنا آ کے آ، لیکن پہلو کلمہ پڑھا لیا جی، اے مسئلہ سمجھ لو، ہینا اسلاما ہینا ہینا ارادہ ان یسلمہ نہیں ہے گا، پہلو کلمہ پڑھانا ہے پھر شریع احکام جاری کرنے نے کہ ہن غسل کر وضو کر، یہ جڑا سی کلمہ نہیں پڑھایا تو کافر نو آکھا جا وضو کر کے آ، کافر تو وضو ہے وضو دے کوئی نہیں وضو کری جائے تو کرایا، اب دیسی مفتی ہو۔ اچھا جی اچھا، اور غسل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ساتھ جس میں آٹے کا اثر تھا، جس میں اور نسائی شریف ابن ماجہ مسند امام احمد بن حنبل حضرت ام ہانی سے حدیث ہے، وہ یہ کہ فتح مکہ والے دن سونے تشریف لے گئے حضرت ام ہانی دے گھر، حضرت حضرت علی دی ہمشیرہ نے، سرکار دی پھوپھی نہیں، پھوپھی ذات بہن نے، مقررین پھر اس رات نے بھی سرکار معراج دی رات بھی سرکار اپنے پھوپھی دے کروں گئے، کرم والے پڑھنا شڑنا دیا کہ مکھی تے مکھی ماری ہے، کیوں جی پیر جی پڑھیے تو پھر تو رولے نکل گئے نا، تو جدو پڑھیے نہ تو پھر دوجا کو سن کے تو پھر نال کوئی اور جملہ بھی جوڑ کے جو چاڑی ہے غصہ کرے اے جڑے نا بھی وہ اصل بھی سونے نا جی فتح مکہ والے دن جس لئے توپ چڑھ کے تے سرکار تشریف لے گی ام ہانی دے گھر، سرکار نے غسل فرمایا، انہاں جڑے برتن وچ پانی پا کے دتا اون دے نال آٹا لگا سی، اون دے نال او عذاب جو تھوڑے جو کوڑے جی سمجھ آندی پئی جی، اے مطلب یہ او واقعہ ہے کہ سونے غسل فرمایا سی اون دے وچ آٹے دے دا اثر سی، یہ مکہ شریف فتح مکہ والے دن دا واقعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرتے تھے اور سرکار دھوتے تھے اپنے سر کو ختمی کے ساتھ، حالانکہ سرکار جنبی ہوتے اور سرکار اکتفا کرتے اسی کے ساتھ، ختمی مٹی وہ گھول کے پانی وچ سونے نے سر مبارک تے لانی، وہ جڑے نے پھر اسے نال اقبال صاف کرنے جی، ہوں یہ ڈیرا غازی خان دے علاقے جو مٹی ہوندی ہے
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਧੋਵੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੁਫਤ ਮੁਫਤ ਉਹ ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। او احکام الغلبہ باختلاف المخالط، باختلاف المخالط، کیونکہ کبھی ہوتا ہے وہ مخالط سکی شے تے کدی ہوندی او مائے، لیکن پانی کے موافق ہوتا ہے، پانی کے اوصاف میں یا مخالف ہوتا ہے، جیسا کہ ان قریب اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ بے پانی میں جڑی شے ملی ہے نا پاک یا جامد ہے، جامد میں نہیں تے او مائے یا بھی پتلی ہے، پھر ان دے اوصاف تے پانی دے اوصاف اکو جائے نے یا او ہو رہے تے پانی ہو رہے، بھی ساری تفصیل آ رہی۔ اجے پہلی آئی بھی کیڑی شے ملے بغیر طبخن، اندنے اولا اس کا حذف ہے، اس لیے کہ یہ بات پہلے یہ وضاحت ہو چکی ہے پہلے، بھی پکانے نال اگر ممتاز ہو جائے تو پھر انج ہوندا ہے تے جو ویسے پینی ہے تو پانی اس نال وضو جائز ہے، لہذا پھر ہن ذکر نہیں ضرورت۔ فی ذالک ہے فی الغلبہ تے بضابطہ بیان کیتا ہے کندے وچ غلبے وچ، فقال جتھے لفظ آوے تو من الجامدات الطاہرہ، جی بہرحال ناجسہ پس نجس کر دے گا قلیل من الماء کو مطلقاً، غور فرماؤ، امن ناجسہ تو اگر وہ سکی شے کی ہے نجس تے او کی کر دے گی، مائے قلیل جو ہے وہ نجس ہو جائے گا اس سے مطلقاً، اور مائے کثیر دا در دا جب ظاہر ہو اس کے اوصاف کا ایک، دا در دا وچ ڈگے یا نار وچ ڈگے جتھے وہ گندگی دے نال نال اوندا اثر ظاہر ہو رہا اونا پانی پلیت تے پرلا پتہ جی حلوی کبیر دے مسئلے پڑھنے تو بعد انہاں مسئلہ میں تک بندے نوں شک ہی نہیں پیندا، اینی انہاں وضاحت کیتی ہے۔ اچھا جی اگے اما اذا باقیہ نظر آیا کہ اگر رکت سلال باقی ہونے، یہ متن کی عبارت فی ذاتہا اعظم و اخسر ہے، یعنی بچ کہتے نہ بھی لوتا بھی یہ بھی کہ بے بہرحال اگر او پیچھے جڑے گزر گئے تھے رکت سلال باقی ہوئے تو انہوں سے نہ جائز ہے جی، تو اس کو نہیں نقصان دیتا، کس کو جواز وضو کو اس کے ساتھ اگرچہ سارے اوصاف اس کے بدل جائے۔ لا یضر تغیر اوصافہ، محل اس کا وہ ہے کہ جب رنگا نہ جائے اس کے ساتھ۔ زعفران دی مثال آ رہی ہے بھی اینا زیادہ زعفران نہ بچ کھڑ جائے جنہیں نال کی کرے دا کپڑا رنگی رنگی دے، کیونکہ زعفران نال ہن تے زعفران ویکھن نوں ملدا، اگے لوگ کپڑے رنگ دے سن، اس ویلے جڑا خوشبو ہوندی سی کنے کنے دن دی، خاص کر کے دولے دا جڑا نا جی قمیض او زعفران نال رنگ کے انہوں پوانی جی تاکہ بی بی خوشبو سونگے تے نس جائے، نیڑے نہ آوے ہوندا جی۔ جے کر انہوں نک دی الرجی ہے تو ویسی الرجی سارے نوں، تو محل اس کا یہ محل دا مطلب یہ نہیں بھی ہو آگرہ والا محل، بھی اے دا مطلب کی ہے محل اس کا جب کہ نہ رنگا جائے اس کے ساتھ، جیسا کہ زعفران کا پانی جب کہ اس کے ساتھ رنگا جائے جی، اذا کان یصبغ بہ، ایک دے بھی اندر نال کپڑا رنگنے دی حد تک اینا نہ وچ مل جائے، دوسرا اور جب تک نہ پیدا ہو اس کے لیے نیا نام، نواں نام یورپ وچ نہ بنے تے تا اے وضو استنجا جائے، وضو غسل جائز ہے۔ کنیا میں کہا ہے اگر واقع ہو زعفران پانی میں اور ممکن ہو رنگنا اس کے ساتھ تو مانا اندنا وضو غسل منع ہے، وَإِلَّا لَا، اگر تھوڑا ہوئے اندنا رنگیا نہیں جا سکتا، بالکل تھوڑا جا پائے
ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਗੁਸਲ ਜਾਇਜ਼। वकाला फिद्दुर्रिल मुख्तार, दुर्रे मुख्तार में फरमाया पस अगर हो जामिद, क्या हो जामिद, पस फबे सखानत ही, उसकी सखानत के साथ जब तक नाज़ैल हो नाम, जैसा कि नबीज़े तमर, जैसा कि तो नबीज़े तमर होए भी खजूरां पाइयां ने ते माड़ा जिहा असर है ते पानी बिल्कुल पतला है, इहदे नाल वुज़ू जायज़ है। जिसले खजूरां विच घुल गईयां थोड़ा जिहा घाटा हो गया तो हुण नहीं जायज़। बेमाइम व सिदरिन कद युकालो गैरो नहबि सदरे ला युकासु अलैहि, बे कहा गया कि बेरी के गैर की मिसल न क्यास किया जाए इस पर, इसलिए कि मकसूद इसके साथ तारत है। फ़ग तो फिर तग़य्युरुल-औसाफ़ वला कज़ालिका गैरुहु, और कहा गया है हदीस में वो जो बाद है उसके इसी तरह, यानी सिर्फ बेरी के पत्ते नहीं बल्कि होर भी जिहड़ी चीज़ भी वो पानी की तनजीफ का फायदा देंदी, भी पानी थोड़ा खारा हो जाएगा, उनदे नाल इजाजत है जी। अच्छा जी, बेमाइन फी अथरुल अजीन, बाद ने कहा है कि बेशक इस दलील से कोई नतीजा नहीं निकलता बावजाद में दलालत के जमी औसाफ की तग़यीर पर। फ़क़ज़ा युक़ालु फ़ीमा बाद, और हुक्म मुसल्लम है, हुक्म तो ठीक है लेकिन भी विच कदे आटे दे थल्ले जम्मिया होवे आटा भांडे च उपरात शरात जी उहदे च पानी पा दिओ तो उहदे नाल पानी दे औसाफ तो नहीं बदलते, ना रंग बदलता है, ना ज़ायका, ना बू बदलती। ज़रा मासा आटा घोल के कोई थोड़ा जिहा असर ज़हर हो गया तो हो गया, वरना कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, तवज्जो हुण अगला मतन, बल गलबा तो नजर आ रहे हैं जी, और गलबा हासिल होता है ओसी सुक्की शह मिली की पाक के पलीत। हुण सारियां पाक पाक दी गल है, पलीत नाल ते पानी पलीत हो जाना कुबू हो। और गलबा हासिल होता है माए आत की मुखालतत में, पानी विच जेड़ी शह मिली है वो माए वे की है, यानी आप भी वो पतली है, तो हुण भी की हुक्म है पानी दा। हुण एक वसफ के ज़ुहूर के साथ जैसे रंग फ़कत या ज़ायका फ़कत, लेकिन केड़ी माए, माए से उसके लिए दो वसफे हैं फ़कत, नहीं तीसरी। पानी विच वो शै मिली है जिंदे विच किनियां वसफां ने, उनदी एक वसफ कदे पानी विच ज़हर हो जाए ते वुज़ू गुसल, उनदियां वसफां ही दो ने, तीन नहीं। और मिसाल दी है मुसन्निफ रहमान ने इसकी अपने कौल के साथ, जैसा कि दूध उसके लिए रंग है और ज़ायका है, उसके लिए बकायदा बू कोई नहीं है, किंदी दुध दी बू पहचाननी होवे ना बिंद विच कोई खुशबू है कि नहीं, ते चीज़ रखो लिया के चुप करके पिछले पासे ते पुछो भी तेन कोई खुशबू आई किसी शय दी जी, वो आखेगा परले महल्ले हलवे दी आउंदी पई। ए दुध मिल गया पानी, की मिल गया दुध। बस अगर बस अगर लम यूजदा नहीं पाए गए वो दोनों, कौन उस शायद नहीं पाए गए, तो जायज है उसके साथ वुजू। हुण की है, चलो जी ध्यान कर यार। और अगर पाया गया एक उन दोनों का, एक उन दोनों से मुराद है रंग और ज़ायका, तो लम यजुज़ नहीं जायज केड़ी शय, वुजू और गुस्ल को जाए जान के शुगल में बेड़ा भी की हुंदा नहीं। हुण मिसाल है
جیسا کہ اگر ہو مخالط اس کے لیے ایک ہی وصف، اگر مخالط کی صرف کوئی وصف ہے تو بس ظاہر ہو گئی وصف اس کی کندے وچ کہ ہن وضو غسل لم یجوز او کما جو آکھیا بھی جویں ایویں او، جیسا کہ بعض بطیخ، اے بطیخ تو مطلب ہوندا ہے خربوزہ، ہدوانا، کدو، ٹنڈے، اس قسم دے جنیاں بھی چیزاں نے، کھیرے جنہاں نوں نچوڑو تو وچوں کی نکلدا ہے؟ پانی۔ انہاں دا پانی کڈیا سی، کی کڈیا سی؟ اون دی کوئی وصف ہے مثال طور تے او بھی بھئی اوندا ذائقہ ہی ہے، نہ اوندا کوئی رنگ ہے نہ کوئی بو، چٹا نکلا ہے پانی وچوں، صرف ذائقہ ہے، اونوں پانی وچ ملا دے تے پانی دا ذائقہ بدل گیا تے نہیں جائز، کی نہیں جائز؟ پانی نہیں جائز، ہاں نہیں اس کے لیے مگر ایک ہی وصف۔ اور قول مصنف کا لا رائحۃ لہ، یہ زیادہ وضاحت کی ہے، اور پیچھے تو دی متن دی باوجہ علم ہونے اس کے وصفین کے بیان سے، جدوں یہ آکھے نا کہ ایسی شے جس کے لیے دو وصفیں ہیں، رنگ اور ذائقہ، رنگ اور تے تو پتہ لگا نا کہ بو کوئی نہیں کہ ہے، تے اگوں لا رہا ہے جلے آکھے تے مزید ہوندی کی ہوگی؟ وضاحت ہوگی۔ گل سمجھی جی؟ اے شاباش، انہیں پڑھے کہ پڑھے؟ اور غلبہ پایا جاتا ہے دو وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ مائع سے، جس کے لیے تین اوصاف ہیں۔ اگر پانی وچ مائع شے ملی تے اوندیاں تین وصفاں نے، ہن پانی وچ ایک وصف ظاہر ہوئی یا کوئی بھی نہیں ہوئی تے ٹھیک ہے، کی شے؟ تے جے دو ظاہر ہو گئیاں تے جے تین ظاہر ہو گئیاں، اے شکر، جیسا کہ سرکہ اس کے لیے رنگ بھی ہے، ذائقہ بھی ہے اور بو بھی ہے۔ ساڈے جڑے سرکے نیرے چٹے جے ہوندے نے بھی شہد کوڑی پائی ہوندی، چلو جی براسی وچ ہاتھ ماری جائے ہو سکے وچ کوئی شے ہے، انہاں کے وچ کوئی شے نہیں، ہو سکے میں بھی تاں ہی رونا میرا پانی وچ تک بھی دال دا دانا نہیں، تو یہ رنگ بو ذائقہ۔ پس جون سی دو وصفیں سرکہ سے ظاہر ہو گئی، وہ دونوں کندے وچ؟ تو مانا منع کر دے گی وہ دونوں وضو کی صحت کو۔ اے سرکے نال وضو نہیں ہے، گھگو پانی جی سرکہ مل گیا ہے، اس پانی نال وضو مطلب وہ تو ٹپ کے سرکے دے آ جائے، سرکے کے ساتھ وضو کرو، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ منع کر دی، اور ایک ان سے نئی نقصان دیتی بوجہ اس کے تھوڑے ہونے کے، تو جے کر ایک وصف ظاہر ہوئی ہے تے کی ہاں ان اگلا ہی مائع مستعمل کہ وہ شے مل گئی کہ جس کی اپنی وصف ہی کوئی نہیں ہے، بھی مائع مستعمل مل گیا کندے وچ؟ مائع مطلق تے مائع مستعمل تا مطہر کوئی نہیں تے مائع مطلق مطہر ہے، ہن کی حکم؟ سنیوں گل، اے شاباش ترجمہ کر۔ اور ہو جاتا ہے پانی، ہو جاتا ہے پانی مستعمل صرف اپنے جدا ہونے کے ساتھ، صرف اپنے جدا ہونے کے ساتھ جسد سے ایک مسئلہ، اور نہیں جائز اور نہیں جائز کیڑی شے؟ وضو، درخت کے پانی کے ساتھ، درخت کے پانی کے ساتھ پھل کے پانی کے ساتھ، اور پھل کے پانی کے ساتھ، اگرچہ نکلے خود بخود بغیر نچوڑنے کے، اگرچہ نکلے خود بخود بغیر نکالنے کے، اظہر میں اثر نئے استخراج ما فی الشیء بالید، کہ شے دے وچ جڑا پانی نو ہاتھ نال نچوڑ کے کڈنا، ہن مشیناں نکل آئیں، پہنچ پانی نکلدا ہے نا سکی جوار وچوں، اللہ
اور وہ پچھوں وہ بلا یا جی اور نہیں جائز اور نہیں جائز کیڑی شے وضو بے ماء پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ کہ زائل ہوگی زائل طبیعت اس کی طبیعت اس کی پکانے کے ساتھ پکانے کے ساتھ یا غیر پانی کے غیر کے غلبے کے ساتھ علیہ پانی پر یا پانی کے غیر کے غلبے کے ساتھ پانی پر اور چل من کر میں اور ہو جاتا ہے پانی مستعمل اپنے جدا ہونے کے صرف اپنے جدا ہونے کے ساتھ جسد سے اور نہیں جائز وضو درخت کے حد ہو گئی یار پھلوں کے پانی کے درخت ساتھ کے پانی کے ساتھ درخت کے پانی کے اور ساتھ پھل اور کے پھل کے پانی کے ساتھ اگرچہ خارج ہو اگرچہ نکلے خود بخود بغیر نچوڑنے کے بغیر نکالنے کے بغیر نکالنے کے ازہر میں اور نہیں جائز ازر مشین دا نا نہیں ازر بھی بازے گالی ہوئی ہے جی بتا کہ بازر کو مشین ہے تو پانی کر دیتے اور نہیں جائز وضو پانی کے ساتھ جو کہ زائل ہو جائے طبیعت اس کی پکانے کے ساتھ یا اس کے غیر کے یا غلبہ پانی کے ہی ضمیر کا مرجع پانی یا پانی کے غیر کے غلبے کے ساتھ علیہ پانی پر یا پانی کے غیر کے غلبے کے ساتھ پانی پر اور ہو جاتا ہے پانی مستعمل صرف اپنے جدا ہونے کے ساتھ جسد سے اور نہیں ہے جائز وضو اور نہیں جائز وضو اور نہیں جائز وضو درخت کے پانی کے ساتھ اور پھل کے پانی کے ساتھ اور اگرچہ نکلے خود بخود بغیر نکالنے کے اظہر میں اور نہیں ہے جائز وضو پانی کے ساتھ کہ زائل ہو جائے طبیعت اس کی پکانے کے ساتھ پانی کے غیر کے غلبے کے ساتھ پانی پر اور غلبہ جامدات کے ملنے میں جامدات کے ملنے میں پانی کے نکالنے کے ساتھ پانی کی رکت سے پانی کی رکت سے پانی کے سیلان سے اور پانی کے سیلان سے اس کو نکل جائے تو وضو غسل نہیں ہے اور نہیں نقصان دیتا اور نہیں نقصان دیتا پانی کے سارے اوصاف کا بدلنا پانی کے سارے اوصاف کا بدلنا جامد کے ساتھ جامد کے ساتھ جیسا کہ زعفران جیسا کہ زعفران اور پھل اور پھل اور درخت کے پتے اور درخت کے انہاں نال پانی رکت سیلان ختم نہ ہوئے توڑے ساریاں وصفاں بدل جانتا میں وضو غسل جائے شرط ہے کہ زعفران اس حد تک نہ ہوئے کہ کپڑا رنگنا ہے جی اور غلبہ جامدات کے ملنے میں پانی کے نکالنے کے ساتھ اس کی رکت سے اور اس کے سیلان سے کس کرنے اور جی سکی شے وچ ملی ہے جی اور نہیں نقصان دیتا پانی کے سارے اوصاف کا بدلنا جامد کے ساتھ جیسا کہ زعفران اور پھل اور یعنی جامد کے بعد سببیہ بھی جامد کے سبب سے پانی کے سارے اوصاف بدل جائیں رکت سیلان باقی رہے تے پانی کوئی نقصان نہیں یعنی بولو جا جی اور غلبہ جامدات کے ملنے میں پانی کے نکالنے کے ساتھ اس کی رکت سے اور اس کے سیلان سے اور نہیں نقصان پانی کے سارے اوصاف کے بدلنے کے اور نہیں نقصان دیتا اور نہیں نقصان دیتا پانی کے سارے اوصاف کا بدلنا جامد کے ساتھ جیسے سبب جامد کے سبب جیسے زعفران اور پھل اور درخت کے پتے اور غلبہ مائعات میں پھر سکی شے سی ہن گلی شے ہے اے بے مائعات کدے پانی چ مل جان پاک تے ان کی حکم ہے اور غلبہ مائعات میں ایک وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ ایک وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ مائع سے کچھ مائعات آکے مائع سے نہ ہوتا میں ٹھیک ہے اس کے لیے دو وصفے ہیں فقط اس کے لیے وہ ایک وصف بدل گئی تو کی حکم ہے نہیں ہے جیسا کہ دودھ اس کے لیے رنگ اور ذائقہ اور نیبو اس کے لیے ایک ہو گئے یہ پیچھے اتف پاک ہے نا بل غلبہ تو فی المائعات بے ظہور وصفین سمجھے گا
اور غلبہ مایات میں اور غلبہ مایات میں دو وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ دو وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ مائے مائے سے جس مائے کے لیے تین وصف ہیں، جس مائے کے لیے تین وصف ہیں، ایک وصف ظاہر ہوئی یا بالکل نہیں ہوئی تو جائز ہے کیش ہے، حضور تو جے دو ظاہر ہو گئی نہیں ہے تو جے تین ہو گئی نہیں جیسا کہ سرکار جیسا کہ سرکار اور غلبہ مایات میں ایک وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ مائے سے جس کے لیے دو وصف ہیں فقط جیسا کہ دودھ اس کے لیے رنگ ہے اور ذائقہ ہے اور نہیں بو اس کے لیے، اور غلبہ مایات میں دو وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ مائے سے جس کے لیے تین وصف ہیں جس کے لیے تین وصف ہیں جیسا کہ سر کا، اور غلبہ مایات میں ایک وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ مائے سے اس جس کے لیے دو وصفیں ہیں فقط جیسے دودھ اس کے لیے رنگ اور ذائقہ اور نہیں ہے بو اس کے لیے، اور غلبہ مایات میں دو وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ مائے سے کہ جس کے لیے تین وصفیں ہیں جیسا کہ سر کا۔